بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد ہے اس میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کے حوالے سے بات کروں گا۔ سرکاری ملازمین بشمول اساتذہ کرام اور تمام کمپیوٹر ٹیچرز، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے 26 تاریخ کا دھرنا جو ہے وہ رمضان المبارک میں اناؤنس کیا تھا کہ حکومت جو ہے، حکومت پنجاب خاص طور پر، وہ 25% جو وفاقی حکومت سے طے ہوا تھا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 1 مارچ سے، اس حوالے سے کوئی ہمیں اس کی پروگرس نظر نہیں آ رہی۔ اور اسی دھرنے کو لے کے جو ہمارے کچھ دوست تھے ان سے اختلافات بھی ہوئے کہ 2-3 دفعہ احتجاج رکھا گیا اور وہ ملتوی بھی ہو گیا، اور 24 مارچ کو جب بہت بڑی تعداد بھی سرکاری ملازمین کی موجود تھی تو وہ نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی ملتوی ہو گیا، جبکہ ہم نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ 26 مئی جو ہے اس کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھ کوئی تقریباً 15 سے 16 تنظیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں اور 26 مئی کا ہم نے اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے جو ہے وہ چند روز پہلے جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے دوبارہ سے 20 مئی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ان کی طرف سے کوششیں شروع ہو گئیں کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں، اکٹھے ہونا چاہیے۔ اب جس میں آپ سرکاری ملازمین کا، اساتذہ کرام کا بھی پریشر ہمارے اوپر آ رہا تھا، اور حالانکہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں تھا کہ اگر ایک پہلے سے اعلان شدہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کو سبوتاش کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک نیا پروگرام رکھ دیا جائے۔ تو خیر اس کے بعد KPK کے دوستوں کے، اور اسی طرح وفاق سے دوستوں کے، اور اسی طرح میڈم رخسانہ صاحبہ اور رمضان دانش صاحب لوکل گورنمنٹ سے، اور KPK سے سمیع اللہ خلیل صاحب، اور اسلام آباد سے رحمان باجوہ صاحب، اور پنجاب کے جو دوست تھے بشیر وڑائچ صاحب، اور اسی طرح راجہ اورنگزیب صاحب اور چودھری سرفراز صاحب، ان سے بار بار رابطہ ہوتا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں بیٹھے ہیں اور ہم اکٹھے مل کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے رکھتے ہیں، 20 مئی کا پروگرام جو ہے وہ اکٹھے کر لیا جائے۔ تو لیکن ہمارا جو مطالبہ تھا ان دوستوں سے، اور وہ مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دھرنا چاہیے، اور دھرنا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے اجراء تک جاری ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ پہلے بھی تھا اور آج بھی وہ مطالبہ وہیں کا وہیں ہے۔ خیر آپ سرکاری ملازمین نے اور اساتذہ کرام کے پریشر سے، اور ان دوستوں نے بھی پریشر ڈالا کہ نہیں جی اکٹھے ہو جائیں، تو ہم نے غیر مشروط طور پر دوبارہ سے ان دوستوں کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور شامل ہوئے بھی، اور وہاں دھرنے میں پورا ٹائم موجود بھی رہے۔ لیکن جو ہمیں تحفظات پہلے تھے وہ تحفظات آج پھر وہیں کے وہیں ہیں کہ اس عمل کے دوران پہلے تو 20 کو جو تھا وہ ایک احتجاج رکھا گیا تھا، اور اسی احتجاج کو جو ہے وہ دھرنے میں بدل دیا گیا، لیکن کسی سے مشاورت نہیں ہوئی۔ اب جب ہم مشاورت کا شور مچاتے ہیں کہ کسی بات میں تنظیموں کے سربراہان سے مشاورت نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں مختلف قسم کے۔ اسی طرح پھر وہ خیر دھرنے میں کنورٹ ہو گیا۔ ہم نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا، باقی تنظیمیں جو ہمارے ساتھ عقیقہ ہم خیال کے اندر شامل تھیں ان سب نے بھی کہا، اور سب نے آنا بھی شروع کر دیا کہ جیسے جیسے دھرنا یہ چلتا رہے گا ہم اس کے اندر اپنے بھرپور شرکت جو ہے وہ کرتے جائیں گے۔ ہم نے اعلان بھی کرنے شروع کر دیے اس حوالے سے، سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر بھی، اور دوستوں کو فون بھی کرنے شروع کر دیے۔ خیر 20 تاریخ کا پروگرام کے بعد جو ہے وہ 21 تاریخ کے پروگرام کے اندر ہمارے بہت سارے دوستوں نے شمولیت اختیار کی، اور مزید دوست ابھی آ رہے تھے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد پتہ چلا جی کہ گورنمنٹ نے پھر وعدہ کر لیا زبانی، اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے اس دھرنے کو ملتوی کریے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے تحفظات تھے وہ وہیں کے وہیں تھے کہ نہ تو کوئی ریٹرن چیز آئی، تو پھر کس بنا پر جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے، اور نہ ہم سے کوئی مشاورت کی گئی۔ مشاورت کا لفظ شاید ہمارے کچھ دوستوں کی چھیڑ بن گیا ہوا ہے کہ وہ مشاورت کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر مشاورت کا کوئی نام لے دوسرا کہ مشاورت نہیں ہوتی تنظیموں کے سربراہان سے، تو جو تنظیمیں ہیں جو پنجاب کے اندر کام کر رہی ہیں ان تنظیموں نے اپنے لوگوں کو، اپنے عہدیداران کو، اپنے کارکنان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو مشاورت کا عمل تو بالکل ہی نہیں اختیار کیا جاتا۔
اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی صرف ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کیا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا مطلب ہے کہ جو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے مختلف محکموں کے درمیان، اس کو ختم کیا جائے۔ حکومت کے ابھی تک جتنے اعلامیے جاری ہوئے ہیں ان کے اندر وہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیشل الاؤنس ہم دیں گے، اور اسپیشل الاؤنس کب سے دیں گے اس کی بھی کوئی واضح ڈیٹ نہیں دی جا رہی۔ ابھی آج ایک میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کے اندر بجٹ کا کہا جا رہا ہے، اور کل تک جو چیزیں بتائی جا رہی تھیں اس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ 1 جون سے ہوگا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا لفظ اس نوٹیفکیشن کے اندر شامل کرنے پہ بھی اعتراض شاید ہو رہا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ٹویٹ ہوا اس کے اندر بھی اسپیشل الاؤنس کہا جاتا ہے۔ تو اسپیشل الاؤنس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ثواب دیدی الاؤنس ہے، اس کو 1 یا 2 ماہ کا دے دیا جائے گا، آپ کی تنخواہوں میں وہ آ جائے گا، اس کے بعد وہ الاؤنس ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ آپ کی تنخواہوں میں لگے گا، اور یہ تب تک جاری رہنا ہے جب تک مختلف محکموں کے درمیان تنخواہوں میں فرق کا اور تفریق کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ تو ہمارا جو مدعا ہے وہ آج بھی یہی ہے، ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے، اور ہم نے 26 مئی کا اعلان کیا ہوا تھا، اور ہم تمام تنظیمیں اس وقت جو ہے وہ 15 سے 16 تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت ساری کی ساری ایک پیج پہ ہیں، اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ساری کی ساری تنظیمیں بشمول جو ہے ہماری محترم بہن ہے رخسانہ انور صاحبہ، انہوں نے بھی کل واضح طور پر اعلان کر دیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہ وہ بھی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اسی طرح جو باقی ساری تنظیمیں ہیں وہ بھی ساری شامل ہوں گی، اور ایک بھرپور طرح کا جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا۔ اساتذہ کرام سے اور سرکاری ملازمین سے میں گزارش کروں گا کہ 26 مئی کے دھرنے کو آپ کامیاب کریں۔ انشاءاللہ 26 مئی کا دھرنا اب ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم، اور دوسری بات ہے کہ وہ دھرنا ہمارے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے 26 مئی کا، تو اس کی اناؤنسمنٹ ادھر ادھر سے جو کی جا رہی ہیں، آج سے سوشل میڈیا پہ اوپر میسج بھی چل رہے ہیں کہ جی وہ دھرنا نہیں ہوگا، وہ ملتوی ہو گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ کسی کی کال کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ سے کیا بات کر رہی ہے، اسی کی بات کے اوپر یہ دھرنا ہو رہا ہے۔ اور 26 مئی کو لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے 12 بجے آپ نے اکٹھے ہونا ہے، وہاں دھرنے کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ اتنے دن ہم بیٹھیں گے جتنے دن تک نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری میں گزارش یہاں پہ کر دوں کہ نوٹیفکیشن جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اگلے ہفتے میں کروا لیں گے، تو ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم باہر بیٹھے ہیں، ہم اپنا دھرنا دے کے بیٹھیں گے، آپ 100 بسم اللہ جائیں، آپ نوٹیفکیشن کرائیں، آپ حکومتی عہدیداروں سے میٹنگیں کریں، آپ ان سے ملیں، آپ نوٹیفکیشن لیں، آپ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ جائے گا، اور جب نوٹیفکیشن آپ کروا لیں گے تو یہ دھرنا ملتوی ہوگا، ورنہ انشاءاللہ آپ یہ دھرنا ملتوی نہیں ہوگا۔ اور باقی میں نے اپنی تمام تنظیموں کے دوستوں سے بھی، اپنے پیکٹ کے دوستوں سے بھی گزارش کی ہے کہ صرف 26 کے دھرنے پہ فوکس کریں، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی الجھنا نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ ہمارے حوالے سے پوسٹیں الٹی سیدھی چلائی گئیں، ہمارے دوستوں کے حوالے سے، ہماری ایسوسیٹڈ تنظیموں کے حوالے سے، تو پھر لوگوں کو، دوستوں کو اور اپنے عہدیداران کو روکنا مشکل ہوتا ہے کام۔ تو میں دونوں طرف کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تحمل سے اپنے اپنے بات کرتے رہیں، آپ نوٹیفکیشن کروا لیں، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اندر جائیں آپ کے ساتھ، آپ کے کہنے کے باوجود ہم اندر نہیں جاتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں صرف اعتراض جس بات کا ہے وہ بات ہے مشاورت، کہ جو آپ کے ساتھ تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے سربراہان سے مشاورت کریں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل بار بار نہیں کر رہے تو مجبوراً ہم نے پھر عگیگہ ہم خیال کے نام سے دوست اکٹھے ہوئے، اور آج بھی جو ہے وہ آپ نے دوبارہ ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم جو اپنے سارے دوستوں کو لے کر آپ کے احتجاج میں بھرپور طریقے سے شریک بھی ہو رہے تھے اور آپ کے دھرنے کو کامیاب کرانے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور آپ سے غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اب دوبارہ آپ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم دوبارہ پھر عگیگہ ہم خیال کے دوست جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ اب ہم سب کو، سرکاری ملازمین کو اور اساتذہ کرام کو کھڑے ہو کے دکھائیں گے کہ دھرنا کس طرح سے ہوتا ہے، وہ پلان کس طرح سے ہوتا ہے،
اور انشاءاللہ یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہے وہ معاملات ہمارے جو ہیں وہ یہ نوٹیفیکیشن ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا جاری نہیں ہوتا. اور اگر کسی اور نام سے کوئی اسپیشل الاؤنس کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. نوٹیفیکیشن آپ جاری کروا لیں, میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ جائیں, ہم بیٹھیں گے 26 کو, آپ جتنا مرضی جائیں سیکریٹریٹ میں جا کے نوٹیفیکیشن جاری کروائیں, ہم شاباش دیں گے آپ کو بھی. لیکن نوٹیفیکیشن ہوگا تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام سے ہوگا, اور 25% جو وفاقی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے لیے کوئی ہمارے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے, جو مرضی کرے, لیکن انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. جو پریشر جس نے ڈالنا ہے وہ ڈال لے, لیکن اب جو ہے وہ نہ تو اس ڈیٹ میں کوئی تبدیلی ہوگی 26 مئی میں. 26 مئی کو یہ تمام دوست یاد رکھیں کہ 26 مئی کو دن 12 بجے ٹھیک سول سیکریٹریٹ لاہور جو ہے وہاں پہ ہم نے اکٹھے ہونا شروع ہونا ہے, اور انشاءاللہ وہیں پہ دھرنا جاری رہے گا. اور دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت پنجاب نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر دیتی. نہ ہم نے کوئی مذاکرات کا ہمیں شوق ہے, اور نہ ہم نے مذاکرات کا, ہم کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں, آپ مذاکرات 100 دفعہ کریں, آپ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں, ہم وہاں پہ اعلان کریں گے, حکومت پنجاب کے لیے اظہار تشکر بھی کریں گے, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, اور ہم اور ہمارے ساتھی گھروں کو چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں. تو 26 مئی دن 12 بجے سول سیکریٹریٹ لاہور.